نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب ریاض الصالحین سے احادیث پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے سبق میں نے بتایا کہ ریاض الصالحین امام نووی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے وہ احادیث جمع کیے جو کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی کرتی ہے انسان کو کہ اسے کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ دین کے لحاظ سے ہے اور کون سا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم کتاب ہے، اور اس کی احادیث میں جو مجموعہ ہے وہ ایسا ہے کہ انسان کو، ایک مسلمان کو ضرور ان سے گزرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں روزمرہ کی ہماری زندگی میں ہم شریعت کے لحاظ سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، جس میں انما الاعمال بالنیات، تو یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، اسلام کی شریعت میں بہت زیادہ اس حدیث کو اہمیت حاصل ہے۔ آج کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ مدینہ میں ہجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کو ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہت ہی پیارے اور سب سے زیادہ کلوز ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، آپ کے دوست تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ یہ پہلے مسلمان تھے مردوں میں۔ تو ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ، ان کی پیدائش ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبوت ملنے کے 4 سال کے بعد، اور پھر آپ کا جو رخصتی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح مکہ میں ہی ہو چکا تھا۔ جب 9 سال کی تھی تو ان کی رخصتی مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ جو کہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی اور بہت ہی ذہین تھی، اور انہوں نے بہت ساری احادیث، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بالکل ایسے معاملات جو بالکل گھر کے اندر کے تھے، ان کے بارے میں دوسرے صحابہ کرام کو علم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں بہت سی احادیث بتائی، جس سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملتی ہے طہارت کے مسائل میں، اور بھی بہت سے ایسے مسائل جو صرف اور صرف گھر کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں۔ اپنے علم کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی مشہور تھی۔ ان سے جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ 2210 ہے، جس میں سے بخاری اور مسلم دونوں میں جو متفق علیہ احادیث ہیں وہ جو ہیں 174 ہیں، اور صرف بخاری نے منفرد طور پر جو احادیث روایت کی ہیں وہ 54 ہیں، اور جو صرف مسلم میں ان کی احادیث ہیں وہ 86 ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث کی کتابوں میں ان کی احادیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب بھی ہم کسی فقہی مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، اور وہ ہمیں وہ بات بتا سکتی تھی۔ ان کا علم اتنا تھا کہ ان کے علم پر بڑے بڑے صحابہ کرام اس پر بھروسہ کرتے تھے اور ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ان کا انتقال ہوا 58 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا۔ اچھا، اب حدیث ہے عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ وَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قالت قلت یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم
وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم متفق علیہ۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، لیکن یہ جو الفاظ ابھی جو حدیث کے میں نے پڑھے وہ بخاری کی کتاب سے امام نووی نے لیے ہیں۔ اچھا، ترجمہ ہے حدیث کا۔ ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا جب وہ بیدا، یعنی بیدا کا مطلب ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ بیدا کا مقام ہے جو مدینہ کے قریب ہے، مکہ اور مدینہ کے راستے میں آتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ کوئی بھی ایک چٹیل میدان جو بالکل ہموار میدان ہے اس کو بیدا کہا جاتا ہے۔ بیدا میں پہنچے گا یہ لشکر تو اس کے اول اور آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اول اور آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ بھی ہوں گے، یعنی کہ حکام کے علاوہ جو لوگ خاص طور سے اصل میں مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوگا یہ لشکر، اور کب کو ہوگا اس کا کوئی وقت ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے، قیامت سے پہلے کبھی بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ بات ہو چکی ہے، لیکن زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ بات ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، یہ آئندہ ہوگی کہ ایک لشکر آئے گا جس کی نیت یہ ہوگی کہ خانہ کعبہ کو اڑا دے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ چونکہ جب دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ یا لشکر کہیں جا رہا ہوتا تھا تو راستے سے بہت سے جو لوگ ہوتے تھے جن کے اپنے مقاصد ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی تجارت کے غرض سے، یا کوئی اپنا مال کہیں بیچنے کے لیے، یا کوئی صرف اس لشکر کے ساتھ اپنے کچھ روزی کمانے کے لیے شامل ہو جاتا تھا، یا پھر وہ لشکر خود کچھ ورکرز کو اپنے ساتھ زبردستی لاتے تھے ان کی خدمت کے لیے، ان کی یعنی کہ ایسے لوگوں کی جو کہ جن کی اپنی نیت لڑنے کی یا برائی کی نہیں ہو، بس وہ لشکر میں شامل دوسری وجوہات کی بنا پر ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی کہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کی نیت کعبہ پر حملہ کرنے کی نہیں تھی، وہ اپنے کچھ تجارت کے مقاصد سے، کچھ لین دین خریداری کے مقصد سے وہ آئے ہوں گے، یا کچھ لوگوں کو لایا گیا ہوگا، تو ان سب کو وہی سزا دی گئی جو کہ برے نیت سے آنے والے لوگ تھے جو کہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے پہلے اور ان کے آخر سب کو دھسا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کنفرم کیا کہ نہیں، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھسا دے گا زمین میں، اور زمین میں دھسانے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ پورا کا پورا لشکر اندر سما جائے گا۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو دھسا دینے کے بعد پھر وہ قیامت میں وہ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا سب کو، تو سب کے سب جو ہیں وہ کافر اور مجرم کے گروہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ جو لوگ مجرم نہیں ہوں گے کسی اور نیت سے گئے ہوں گے، تو اپنی اپنی جس نیت سے جو گیا ہوگا اس لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب اس حدیث کو لانے کا مقصد تو صاف یہی ہے کہ لوگوں کو نیت کے حساب سے آخرت میں اجر ملے گا، کسی کو سزا ملے گی، کسی کو کوئی سزا سے بچ جائے گا۔ تو یہاں پر کچھ باتیں ثابت ہوتی ہے، کچھ باتیں اس حدیث سے فائدہ ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کا انجام بعض اوقات دیکھیں، بعض لوگ کوئی ایسی موت سے مرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بری موت مرے ہیں، بعض لوگ بڑے اچھے دن میں اچھے وقت میں مرتے ہیں، اچھی طرح سے
مرتے ہیں تو ہمیں دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آدمی نیک ہوگا، اسی لیے وہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے. یعنی یہ عام طور پر ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مرا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی، تو ہم لوگ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی موت جو ہے وہ ایک اچھے انسان کی طرح ہوئی ہے تو گویا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. اسی طرح بعض لوگوں کی موت کسی برے حادثے میں ہو جاتی ہے، برے طریقے سے ہو جاتی ہے، تو ہم ڈر جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ پتہ نہیں اس کا انجام شاید خراب ہوگا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اندازہ ہمیں نہیں لگانا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے، اور ایک ذرہ برابر بھی ایمان کسی کے دل میں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرے گا، اس انسان کو اس ایمان کا فائدہ ہوگا. اس لیے ہمیں مرنے والے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. اگر مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. ایک تو یہ بات پتہ چلی، اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نیت جو ہے انسان کی وہ اہم ہوتی ہے. انسان کام کیا کر رہا ہے، بظاہر ہمیں کیا دکھ رہا ہے، کسی کا کام کوئی بہت ہی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی بڑا سا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بری رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے ان کے نیتیں کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے. کوئی بھی عمل، جسے چور بھی چوری کے لیے نکلتا ہے اور وہ چوری نہیں کر سکتا مگر اس کی نیت چوری کی تھی، وہ چوری میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ اس کو سزا ملے گی اس کی نیت اور اس کی کوشش کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن نیکی نہیں کر پاتا تو وہ اس کو اس کی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ ایک اجر ضرور دے گا. مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص نے صدقہ دیا. میں حدیث کا صرف مفہوم بتا رہی ہوں، ریفرنس نہیں بتا رہی ہوں. تو ایک شخص نے صدقہ دیا مسجد میں جا کر کہ یہ میں صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں اماؤنٹ. وہ کسی مسجد کا جو بھی کام کرنے والا تھا اس کے ہاتھ میں پیسے دے کے چلا آیا. اب اس شخص کا بیٹا جو تھا، جوان بیٹا تھا، لیکن پیسوں کے لحاظ سے محتاج تھا. اس کو اتنے اس کے پاس اس کا کوئی کام نہیں تھا اور اس کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی. اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اس کو پیسے دیے ہیں. اس نے جا کے اس شخص سے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، اور اس نے مجھے پیسے دے دیے. اس شخص نے کہ ٹھیک ہے، ضرورت مند کے لیے ہی دیے تھے یہ پیسے، تو دے دیے اس شخص کو. اب بیٹا جب گھر گیا اور باپ کو بتایا تو باپ ناراض ہوا، بولا نہیں، میں نے صدقے کی نیت سے یہ پیسے دیے تھے تو تم نے کیوں لے لیا؟ اب مجھے اس کا میرے صدقہ تو تم کو دینے کا تو مجھے وہ اجر نہیں ملے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں باپ بیٹا گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سن کر فرمایا، باپ سے کہا کہ تو نے جس نیت سے صدقہ دیا تھا تیری نیت قبول ہو گئی اور تجھے تیرا اجر مل گیا. بیٹے سے کہا تو کہ تو ضرورت مند ہے اور تو نے صدقے کے پیسے لے لیے تو تجھے بھی کوئی اس میں تو یہ صدقے کے پیسے رکھ سکتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو اسی لیے دیکھیں، بعض اوقات ہم کسی کو ہمیں یہاں خاص طور سے ہم پاکستان سے باہر جب ہوتے ہیں، ہمیں کسی کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو کسی کو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے پتہ نہیں صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گے، تو بعض اوقات ہم ان کو دینے سے رک جاتے ہیں. تو دیکھیں، تھوڑا بہت ہم اس کو دیکھ بھال کر دے سکتے ہیں، تھوڑا سا معلومات کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ظاہر صدقہ خیرات کو صحیح جگہ پر پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ پیچھے لگ جانا، بہت زیادہ کھوج کرنا کسی کی کہ یہ بندہ مانگ تو رہا ہے، پتہ نہیں یہ مانگنے والا جو ہے وہ اس صدقہ لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا اس طرح سے انسان کو بہت زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر کوئی ہم صدقہ دے رہے ہیں، کوئی مانگ رہا ہے اور بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، تو ہمیں دے دینا چاہیے. باقی اس کی نیت ہے، اس کا معاملہ ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تو اس کا معاملہ ہے، لیکن ہماری نیت خالص اللہ کو رضا کے لیے تھی تو انشاءاللہ ہم کو اجر مل جائے گا. اور دوسرا، اس حدیث سے کچھ اور بھی فائدے ہیں.
کہ قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں. تو دیکھیں وہ اگر ہمیں کوئی صحیح ٹائم نہیں بتایا گیا تو ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے کہ اچھا یہ قیامت کی نشانی واقعہ ہو گئی ابھی، یا اس طرح سے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ علم غیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیوں یہ چیزیں بتائی کہ ایک طرح سے قیامت کا پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ اچھی فورکاسٹ ہے، ہم اچھی پیشن گوئی ہے تو ہم اچھی امید رکھیں اس سے، اور کوئی ڈرنے والی بات ہے تو ہم اس سے پناہ مانگے اللہ کی. یہ بہترین طریقہ ہے. اچھا، اور ایک اور جو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بعض اوقات کوئی زلزلہ آیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی سونامی آ گیا، اب بہت سے لوگ مر جاتے ہیں ایک ساتھ. تو ہمیں یہ اندازہ ضرور نہیں لگا لینا چاہیے کہ سارے گنہگار بندے تھے، اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، کیونکہ اس طرح سے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مرتے ہیں تو انسان کو ایک بڑا سانحہ ہوتا ہے، بڑا حادثہ ہوتا ہے. لیکن اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نافرمان لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اس حدیث کے مطابق جب یہ اٹھائے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی موت سب کی ہوئی ہے، اب ان سب کو جو ہے ان کے اعمال کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، انسان کو برے لوگوں کی صحبت میں اگر ہے، اس کے آس پاس سارے لوگ برے ہیں، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تو انسان کو ایسی جگہ پر رہنا، ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا اور ان کے کسی کی اصلاح نہ کرنا، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ اگر اللہ کی جہاں صاف نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑ رہا ہے، یا ایسے معاملات، ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو مکمل طور پر ہماری شریعت کے خلاف ہیں، تو ہمیں ایسی جگہ پر رہتے ہوئے ایسے لوگوں میں ملنے جلنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہمیں رہنا ہی ہے ایسے لوگوں میں تو پھر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے ہمیں. تاکہ دیکھیں اصحاب السبت کا واقعہ قرآن میں بتایا گیا، اس میں 3 طرح کے لوگوں کا بتایا گیا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ کے مکمل نافرمانی کر رہے تھے، جو مچھلی پکڑنے کا منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن، تو وہ ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ تم اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ایسا مت کرو، اللہ ناراض ہوگا تم پر. لیکن دوسروں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو کیا سمجھائیں، یہ کر رہے ہیں، کرنے دو، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ خود وہ برا عمل نہیں کر رہے تھے، اس کو برا سمجھ رہے تھے، مگر انہوں نے سمجھایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا جنہوں نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ان کو. تو دیکھیں اب یہ اس کے بارے میں حدیث میں اور علماء کی باتیں ملتی ہیں کہ کیا ان لوگوں کو بھی سزا دی گئی جو کہ جیسے ان سے الگ تھلگ تھے، مگر ان کو نہ منع کر رہے تھے، نہ اصلاح کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو بھی سزا ملی یا نہیں؟ کچھ لوگوں علماء کا ہے کہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ نے ان کو بچایا جو منع کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں منع کرتے تھے ان کو بھی سزا ملی. تو ہمارے لیے سبق یہ کہ ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، برے کام ہو رہے ہیں، تو ہمیں بہت کمفرٹیبل ہو کے نہیں رہنا چاہیے. اگر ہم وہاں سے دور ہٹ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم دور نہیں ہٹ سکتے تو ان لوگوں میں ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کم از کم ہمارے لیے اللہ کے پاس یہ دلیل بن جائے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عظیم فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو.
اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ تو اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ بھی شاید کی یہی کی گئی ہے کہ عظیم فتنہ، یہ فتنتن چونکہ تنوین کے ساتھ ہے، الفتنہ نہیں ہے، تنوین کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب بہت عظیم فتنہ، ٹھیک ہے، بہت بڑا فتنہ۔ تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ سزا سر انجام نہ دیا جائے، اور امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر کا مطلب ہے کہ برائیوں سے روکنا، تو جہاں پر یہ فریضہ انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماگیر عذاب بھیج دے گا۔ یعنی جس قوم میں کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہا کہ اللہ کے بندوں کو روکے برائی سے، تو پھر اللہ وہاں پر عذاب بھیجتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا مانگو گے، دعائیں کرو گے، مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ احمد کی حدیث ہے اور یہ حدیث کی سند حسن ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا رہے، کوشش یہ کرے ایسے معاشرے میں رہے جہاں پر نیک لوگوں کی کثرت ہے، اور اگر ایسے میں نہیں رہ سکتا تو پھر جہاں بھی رہ رہا ہے وہاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہ چھوڑے۔ اب یہاں پر ایک سائڈ کا سوال آتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو لوگ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، تو کیا یہ چیز پھر جائز ہے ایسا کرنا؟ تو دیکھیں بہت سے علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ چونکہ ہجرت اسلام کے زمانے میں ہجرت کی گئی تھی دارالاسلام کی طرف، دارالکفر سے۔ اب جب ہم روزی روٹی کمانے کے لیے اچھی زندگی کے خیال میں ہم ویسٹرن ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر اسلامی ملک نہیں ہے، تو پھر ہم کیا دارالکفر میں جا رہے ہیں دارالاسلام سے؟ تو کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے جو علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ صرف روزی روٹی کمانے کے لیے انسان غیر مسلم ملکوں میں نہ جائے۔ اچھا، لیکن دیکھیں اب اگر ہم اس کو ذرا زیادہ وسعت سے دیکھیں تو جیسے اب جہاں ہم رہ رہے ہیں ویسٹرن ملکوں میں، زیادہ تر ملکوں میں اسلام پر پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان مسلمان آتے ہیں یا رہتے ہیں اور اسلام کے پورے طریقے سے رہتے ہیں، اپنی مسجدیں بناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دین کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، تو پھر یہ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے ملک میں جانا جہاں پر پتہ ہے کہ سخت پابندی ہے، وہاں پر ہم اپنا اسلام کے طریقے سے ہم نہیں رہ سکیں گے، ہم اپنی مسجدیں نہیں بنا سکیں گے، ہمیں اپنا دین پر چھپ چھپ کے عمل کرنا پڑے گا، تو پھر ایسی جگہ پر صرف روزی کمانے کے لیے جانا یہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے لیے اس کا دین سب سے زیادہ افضل اور مقدم ہونا چاہیے۔ روزی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، چاہے انسان کہیں بھی جائے گا اس کے نصیب کی روزی اسے مل جائے گی۔ تو بھی انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جہاں میرا دین مضبوط ہے، جہاں میں صحیح اسلام کے طریقے سے رہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو اسلام کے طریقے سے پال سکوں گا، تو انسان وہاں رہے، تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ کا احترام، ہمیں اس حدیث سے کعبہ کا احترام پتہ چلتا ہے کہ کعبہ پر چڑھائی کرنے والوں کو اللہ نے لشکر کو زمین میں دھسا دیا، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں سورہ فیل میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابرہہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے لشکر بھیج کر ان کو ابابیل کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کعبہ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے اور اس کا احترام ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جو بری نیت سے اس کی طرف چڑھائی کرے گا اس پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اچھا، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
خانہ کعبہ کا اکرام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو سہلہ الصائب بن خلد سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص یا قوم نے قبلہ اول میں تھوک دیا، ٹھیک ہے، کعبہ کی طرف تھوک دیا، کعبہ کی دیوار کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے نماز نہیں پڑھائے گا، یعنی ایسے شخص کو جس نے کعبہ کا احترام نہیں کیا، کعبہ کی دیوار کی طرف تھوک دیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ یہ شخص تمہاری امامت نہیں کر سکتا، تم کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اس کے بعد وہ ان کے لیے نماز پڑھانا چاہتا تھا، یعنی کہ وہ شخص امامت کرنا چاہ رہا تھا، تو لیکن لوگوں نے اسے روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، اور لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا کہ وہ شخص امامت کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس کو روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سوچا کہ اس نے کہا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسا عمل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو دیکھیں، جس کعبہ کی یہ حرمت ہے، اس کی بہت سی ظاہر ہم جانتے ہیں، کعبہ ہمارے لیے اللہ کا گھر ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے یہ، اور اس کا احترام ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت اس حدیث میں ہمارا اصل جو مضمون ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ حدیث جو میں نے ابھی بتائی وہ حسن درجے کی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ریاض الصالحین کی دوسری حدیث مکمل ہو گئی یہاں پر۔ اب تیسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد بنیہ وإذا استنفرتم فانفروا متفق علیہ ومعناه لا ہجرت من مکہ لأنها صارت دار الاسلام۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تعمل نکل کھڑے ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکہ جب دیکھیں، مکہ فتح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 13 سال، نبوت کے 13ویں سال میں مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ اب مدینہ میں جانے کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو بھی نئے مسلمان ہو رہے تھے، اور مکہ میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مکہ ابھی بھی مشرکین کے ہاتھ میں تھا، تو ان کے لیے پھر کھل کے وہ دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو ضروری تھا کہ وہ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ مدینہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تاکہ وہ دین کے صحیح طریقے سیکھ سکے اور کھل کر اپنا عمل کر سکے مسلمانوں والا۔ تو 8 ہجری تک یہ حکم رہا، اور اس کے بعد یعنی کہ مدینہ جانے کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہو چکا، ٹھیک ہے، اللہ نے مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کر دی، اور وہ بھی دارالاسلام بن گیا۔ تو جو ہجرت کا جو حکم تھا اس وقت، جو کہ مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا نئے مسلمانوں کے لیے، وہ اس وقت ساکت ہو گیا، کیونکہ اب ہجرت کا مقصد نہیں رہا تھا۔ مکہ بھی مسلمانوں کا ہی شہر بن چکا تھا اور دارالاسلام بن گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے اس سے پہلے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا فائدے ملے۔ دیکھیں، کوئی ملک یا علاقہ دارالسلام یعنی کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو، تو اب وہ جب دارالسلام بن جاتا ہے تو وہاں سے پھر اب ہجرت نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جو میں نے تھوڑا سا پہلے بتایا کہ جہاں کافر ملک، کافروں کی حکومت ہے، نان مسلم کی حکومت ہے، پھر دارالاسلام سے دارالکفر میں ہجرت نہیں کی جا سکتی، صرف اپنے لیے روزی کمانے کے لیے۔ لیکن اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ 2 طرح کی رائے ہے۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے بالکل بھی، مسلمان ملک سے کسی غیر مسلم ملک میں جا کے بسنا نہیں چاہیے، لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، اگر ہماری نیت ہم اس طرح سے رہے کہ وہاں پر ہم ایک تو یہ کہ اپنے دین پر ہمیں
کھلی ہو چھٹی ہوگی، ہم اپنے دین پر عمل کر سکیں گے تو ٹھیک ہے، اور پھر ہم وہاں پر جا کر لوگوں میں دین کا دعوت کریں، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو تک دین کا پیغام پہنچائے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ ہماری 2 حدیثیں مکمل ہوئی انشاءاللہ۔ امام نووی نے اس ٹاپک پر یعنی اخلاص نیت پر کچھ اور بھی احادیث بتائی ہیں کہ نیت کا کیا اثر ہوتا ہے لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔